الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل و- رب واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہم نے سورہ حج شروع کرنی ہے، اور سورہ حج کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے۔ اور آپ کو میں نے اس سے پہلے مکی صورتوں کے مرکزی مضامین الگ پڑھائے ہیں اور مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین الگ لیکچر تھا۔ یہ بتائیں کہ مکی صورتوں کے مرکزی مضامین کون کون سے ہیں؟ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ یا 13 سال جو مکی زندگی ہے، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں یا مکے کے باہر، لیکن ان 13 سال میں نازل ہونے والا قرآن جو ہے اس کو ہم مکی صورتیں کہتے ہیں یا مکی قرآن کہتے ہیں۔ سر مکی دور میں توحید، رسالت، آخرت یعنی کہ عقائد اور اخلاقیات کا بیان۔ اب آپ آدھی بات مت کیا کریں، میں نے پوچھا ہے مکی صورتوں کے مکمل مضامین کیا ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جب تک ہمیں نہ پتہ ہو کہ یہ مرکزی مضامین ان جو 86 صورتیں ہیں، مکے میں 2/3 قرآن نازل ہوا ہے، 2/3 حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہوا ہے یا کچھ تھوڑا بہت کم، اور اس 1/3 ایک تہائی قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے۔ تو اب میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے، میں نے پڑھایا ہے آپ کو کہ مکی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں۔ آپ سوچیں۔ توحید، رسالت، آخرت اور پرانی اقوام کے قصے عبرت کے صاحب، لیے۔ یہ اس طرح مجھے مت بتائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ پڑھتے ہیں، اس کو الگ رکھ دیتے ہیں، اور یہ سمپل چیز کہ بڑے مضامین کیا ہیں کوئی ایک بندہ نہیں بتا رہا۔ سنیں بڑے غور سے، آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے کہ مکی صورتوں کے یہ مضامین ہیں، آپ ان میں اچھی طرح دیکھیں کہ ان تینوں مضامین ہوں گے۔ پہلا ہے عقائد و ایمانیات، جس میں توحید، رسالت، آخرت، کتب وہ اور ملائکہ وغیرہ ہے۔ پہلا مضمون، سب سے بڑا مضمون مکی صورتوں کا عقائد و ایمانیات ہے۔ میں آگے پڑھا نہیں سکتا جب تک کہ آپ لوگ ان بنیادی چیزوں کو نہ سمجھیں۔ یہ کوئی ایسا درس نہیں ہے کہ ہم بس ایک کان سے سنیں دوسرے نکال دیں۔ دیکھیں نا، 2 لیکچر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، مکی صورتوں کے مرکزی مضامین اور مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین۔ 4 لیکچر ہم نے ابھی دیکھے ہیں جو ہیں قرآن میں 3 سور کا ذکر ہے، وہ ساری آیات کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور مجھے خود جب قرآن پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کس کس سور پھونکنے کے کون سے مرحلے کا ذکر ہے۔ میں نے پورا کھنگالا، تفاسیر کو سمجھ کے اس کا ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجا، آپ کو سمجھایا، کہا سوال کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پڑھانی ہے مدنی صورت حج، اور حج کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینے میں نازل ہوا۔ اب میں اسی وقت ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ مکی حصہ کون سا ہے جب مجھے مکی صورتوں کے مرکزی مضامین پتہ ہوں، اور اس کا مدنی حصہ کون سا ہے وہ اسی وقت بتا سکتا ہوں کہ مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کیا ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن سمجھنے کے لیے پلیز ذرا چیزوں کو پوری طرح سمجھیے۔ یہ الل ٹپ میں نہیں پڑھا رہا، میں بڑی ترتیب اور ترکیب سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں
کہ مکی صورتوں کے مرکزی مضامین 3 ہیں۔ عقائد و ایمانیات یہ مکی صورتوں میں کہاں پر ہیں؟ جلدی بتائیں۔ آخری 2 پاروں میں۔ ایکسیلنٹ۔ اب بتائیں، ایک خاتون نے جواب دیا ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں انہوں نے اس ہینڈ آؤٹ کو، مکمل ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، تو آخری عقائد و ایمانیات آخری 2 پارے جو ہیں 29واں اور 30واں، اس میں آیات کا مرکزی مضمون یہی ہے، اور وہ ساری آیات جو ان 2 پاروں میں ہیں وہ مکی دور کے اول حصے میں نازل ہوئی ہیں، شروع میں۔ کیوں؟ عقیدہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد جو آیات آئی ہیں قصص الانبیاء اور نہیں، اس سے پہلے آیا ہے، ہم ذکر کرتے ہیں اخلاقی تعلیمات کا۔ عقیدے کے بعد اخلاقی تعلیمات کیوں امپورٹنٹ ہے اور کہاں آئی ہیں قرآن میں نے سب لکھوایا ہے، آپ کو ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے آپ کے۔ سر سورہ المومنون، بس سورہ فرقان، سورہ بس حجرات۔ حجرات مدنی ہے، سوری سر۔ سوچ کے بولیں نا ذرا۔ معارج۔ معارج ہوں اور التکاثر، همزہ۔ همزہ۔ دیکھیں، خدا کے لیے قرآن کو اس طرح پڑھیں تاکہ ہم سمجھیں کہ مکی قرآن کے کون سے مرکزی مضامین ہیں اور کن صورتوں میں وہ کثرت سے آئے ہیں۔ اگر آپ نیکی کی ڈیفینیشن جو ہے قرآن کی، وہ کہاں آئی ہے کہ نیکی کیا چیز ہے؟ قرآن میں کہاں آئی ہے؟ سر البقرہ، سورہ بر، آیت آیت بر۔ آیت البر کو اگر پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر ایمان کے بعد کسی چیز کا سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے تو وہ اخلاقی تعلیمات ہے۔ نیکی میں اخلاقی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہے۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ انسان اس سے روئے زمین پر اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے جو ہماری سوچ و فکر کو ٹھیک کر دے۔ جب سوچ و فکر ٹھیک ہوتا ہے تو عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ہم ایمان اور عمل صالح کی دولت مل جاتی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنا دیتی ہے۔ یہ باتیں سمجھیں، نہیں آتی بات تو سوال کریں تاکہ میں آپ کو کھول کے بتاؤں۔ اب عقائد و ایمانیات پہلا مضمون ہے۔ کیوں؟ جب تک انسان کا عقیدہ اور اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا اس کا عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم 90% تک، 90% مسلمان عقائد اور ایمانیات کو ٹھیک طرح نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ قرآن بتاتا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور ان کا یقین پیدا کرتا ہے۔ یقین یہ کہ اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ اچھا، اخلاقی تعلیمات، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا اخلاق سب سے بڑی دولت ہے، یہ یاد رکھیں۔ دنیا کا مال و دولت، اولاد، مال، کوٹھیاں، مربع، کاریں وغیرہ وغیرہ، یہ سب آزمائش ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے اسی کو سب سمجھ لیا اور آج تباہی سے دوچار ہیں۔ تو دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی، ہر قوم کو دیتا ہے، کس لیے؟ کہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس آزمائش جو ان کو میں نے مال و دولت دیا ہے اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح میں نے اپنی شریعت میں حکم نازل کی ہیں، اور اگر اس کے برخلاف استعمال کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے تو دنیا کتنی فساد زدہ ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم نے دنیا میں غرق ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی، اور دنیا کتنی اذیت ناک بن چکی ہے۔ اگر
مسلمانوں نے اللہ سے توقع نہیں رکھی، مسلمانوں نے توقع اس بات پہ رکھی کہ کیونکہ ہم یہ جنگ جب جیتیں گے، سوری، یہ جب جیتے گا ٹرمپ سر. ٹرمپ، اب ٹرمپ کے بیان سنیں نا آپ کو حیران رہ جائیں کہ وہ کس قدر یہودی نواز ہے اور کس قدر مسلمانوں کا دشمن ہے. اور اللہ سے کیوں نہیں ہم، کیا ہے ٹرمپ بیچارہ، وہ خود ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے. جی سر. اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کے احکامات پر چلیں، دنیا اور آخرت کی عزتیں آپ کے لیے ہوں گی. جی سر میں سر، کچھ بول اللہ سے سکتی تجھ ہوں؟ کو نا امیدی اور بتوں سے امیدیں ہیں. سر یہ کل میرے دو بھائی ہیں وہاں پہ اس ذلیل ملک میں، امریکہ میں نا، تو میں نے اپنی بھابھی سے بات کی، کہتی ہے کہ یہ تو بہت اچھا، تمام سارے مسلمانوں نے اس کو ووٹ دی ہے، اور یہ دیکھیں کتنا یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے بیٹھ آیا ہے دوبارہ. ہاں لیکن ہم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پہلے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اہل کتاب تمہارے دشمن ہیں. بالکل سر، ان پہ آج تو کبھی. اچھا، اب ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزت، تعظیم اور تکریم دی ہے قرآن پر عمل کر کے، قرآن کا علم اور اس پر عمل. اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے ایمانیات اس لیے آئیں کہ ایمان ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوں گے. ایمان ہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں. تو اخلاق میں تین چیزیں ہیں، پلیز ان کو غور سے سمجھیے. اگر آپ ان کو نہیں سمجھیں گے تو جواب نہیں دیں گے تو میں آگے نہیں چلوں گا، کیونکہ یہ ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بس ہم نے پڑھ لیا ہے، نہیں، اس میں جو ہدایات ہیں سمجھ کے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو عقیدہ پہلے اس لیے کہ آدمی کی فکر ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہوگا. چور، ڈاکو، ظالم، لٹیرے کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فکر ٹھیک نہیں ہے. قرآن سب سے پہلے انسان کی فکر کو کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ تیرا خالق، رازق، مالک، حاکم ہے، پہلی بات. دوسری بات، اگر تمہیں کس طرح اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے وہ نبی بتائے گا، اور ہر عمل کا قیامت کے دن چھوٹا بڑا تمہیں اس کا نیک عمل کا اجر ملے گا اور برے عمل کی سزا ملے گی اگر توبہ کر کے معافی نہیں لی تو. یہ باتیں جب تک میرے ذہن میں پختہ پکی اور یقین والی نہ ہوں. دیکھیں نا، ہم نے 4 لیکچر جو آخرت کے پڑھے ہیں 3 سوروں کے بارے میں، وہ ہمارے آخرت کے یقین کو، اللہ تعالیٰ پر یقین کو پکا اور پختہ کرتے ہیں. اور اس اس قرآن میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ نمبر 1 ہے عقائد و ایمانیات، جس کا تعلق انسان کی فکر سوچ سے ہے. اس قرآن میں کہاں ہے صورتوں میں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح اخلاقی تعلیمات، کیوں انسان، بڑی اچھی طرح سمجھیے، صرف وہی انسان فائدہ مند ہو سکتا ہے معاشرے کے لیے، گھر کے لیے، محلے کے لیے، دوسرے دوست احباب کے لیے، جس انسان کے اخلاق ٹھیک ہو. اخلاق پہلے ایمان ٹھیک ہوگا، ایمان کے بعد اس کے اخلاق ٹھیک ہونے چاہیے. اگر ایمان کا دعویٰ کرے جیسے ہم کر رہے ہیں اور اخلاق اس کے ٹھیک نہ ہوں، آپ دیکھ لیں معاشرے میں فساد، دیکھ لیں آپ، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، کس قدر فساد زدہ ہے. کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ تو فضائل و رذائل ایک حصہ ہے اخلاق کا، حقوق و فرائض دوسرا حصہ ہے، اور آداب تیسرا حصہ ہے. تو 3 حصوں پر مشتمل ہے اخلاقی تعلیمات. فضائل کہتے ہیں بہترین عادات جو ہیں، سچ، جرت، ہمت، صداقت، دیانت، امانت، یہ سب فضائل ہیں. اور اس کا بالکل الٹ بزدلی، بے ایمانی، ظلم، زیادتی، یہ سارے کے سارے رذائل ہیں. تو اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ تیرے اندر سارے فضائل ہونے چاہیے اور رذائل نام کی چیز تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تھی. اسی لیے اللہ نے آپ کو نمونہ بنایا.
حقوق و فرائض یہ اخلاق کا حصہ ہیں، اور حقوق و فرائض کیا ہیں؟ والدین کے ہم پر کچھ حق ہیں، وہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں؟ جو والدین کے حقوق ہیں وہ ہمارے کیا بن جاتے ہیں؟ فرائض. ذرا ڈاکٹر صاحب آپ چپ رہا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ باقی لوگ بھی سمجھ رہے ہیں یا نہیں، ورنہ آپ جواب دیتی رہیں گے اور مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوگا۔ اچھا، حقوق، ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں۔ والد کے اولاد پر حقوق ہیں اور وہ اولاد کے فرائض ہیں، اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں، وہ میاں کے فرائض ہیں۔ بیوی، میاں کے جو حقوق ہیں بیوی پر، وہ بیوی کے فرائض بن جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آداب، آپ کے گھر میں رہنے کے بھی آداب ہیں، صفائی ستھرائی کے آداب ہیں، مسجد کے آداب ہیں، والدین کے آداب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوئی اخلاقی تعلیمات۔ اور تیسرا بڑا مضمون جو ہے مکی صورتوں کا، قصص الانبیاء اور انباء الرسل ہے۔ انبیاء کے قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں بڑی کثرت سے، مکی صورتوں میں آپ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح انباء کے، نبا کی جمع ہے اور انباء کا مطلب بڑی خبر۔ تو انباء الرسل کا مطلب کیا ہے؟ وہ معاملات، وہ دن جب ان قوموں پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اس کو انباء الرسل کہتے ہیں۔ یہ قرآن نے کیوں اتنی کثرت سے بیان کیے ہیں قصص الانبیاء اور انباء الرسل؟ قصص انبیاء کی مثال بلنگ بتائیں، قصص الانبیاء کی مثال کون سی ہے؟ حضرت جلدی موسیٰ علیہ بتائیں۔ السلام کا قصہ ہے سر، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، نوح کا ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ سارے اس لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ جو غلطیاں ان قوموں نے کی ہیں اپنے نبی کی تعلیمات کو رد کر کے، وہ ہم نہ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ان سارے قصوں میں بہت بڑی عبرت اور بہت بڑا سبق ہے قرآن کے طالب علم کے لیے۔ قرآن کا طالب علم وہ ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، تو صاحب ایمان کے لیے یہ واقعات، حقیقی واقعات افراد کے، قوموں کے، اور کس طرح آپ دیکھیں قرآن نے بالکل سبق آموزی اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہی بیان کی ہے۔ اب آپ کوئی سوال ہو، میں نے آپ کو بتایا 3 مضامین ہیں مکی صورتوں کے، عقائد و ایمانیات، اخلاقی تعلیمات، اور تیسرا ہے قصص الانبیاء اور انباء الرسل۔ کوئی سوال ہو؟ شاباش۔ اب ان کو آپ نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، ورنہ جب بھی آئندہ سوال ہوں گے اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر مجھے بڑی مایوسی ہوگی۔ استاذ محترم ایک بات کر سکتی ہوں میں؟ کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ ضرور استاذ یہ باقاعدہ اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں نا، جیسے قصص الانبیاء ہے، اور اسی طرح قرآن اور اخلاقیات ہے، اور قرآن اور تمثیلات، قرآن میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں ان پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں نا۔ بالکل، وہ کتابیں وہ ایڈیشنل ہیلپ کے لیے ہیں کہ تاکہ قرآن کے سارے قصص الانبیاء میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر مجھے خود قرآن سے ڈائریکٹ مجھے سمجھنا ہے تو پہلے مجھے قرآن میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، پھر جب میں وہاں جا کے قصص الانبیاء میں پڑھوں گا یا قرآن اور اخلاقی تعلیمات میں پڑھوں گا تو وہ چیزیں مجھے اور کلیئر ہو جائیں گی، بشرطے کہ وہ قرآن ہی سے بیان ہوئی ہیں۔ تو اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی 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 بالکل۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، آج کل ہمارا جو المیہ ہے نا، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے سمیت ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد آگے پھر موت کے ڈر سے پھر آگے جنت، جہنم، قبر کا عذاب، اللہ کی قدرت، حساب دینا۔ پہلے تو مسلمانوں کے دلوں میں یہی ڈر نہیں ہے کہ ہم نے سوچا ہوا ہے دوسروں نے مر جانا ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ انیف صاحب، یہ بالکل بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
ہمارے سامنے ہمارے باپ دادا پردادا مر گئے، لوگ مرتے ہیں، جنازے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں گے تو یہ تو کبوتر بلی کو دیکھ کے جب آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بچ جاتا ہے، کبھی بلی چھوڑ دیتی ہے اس کو۔ موت تو آنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، سنیں میں آپ کو بتاؤں، مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ اس موت کا یقین جب مجھے پیدا ہو جائے نا، اور اس موت کا یقین اس وقت پیدا ہوگا جب میں قرآن کو پڑھوں گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت، زندہ انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میری فکر جب تبدیل ہوگی، ان واقعات کو جو آپ فرما رہے ہیں میں دیکھوں گا، اور قرآن اللہ کی کتاب کو پڑھوں گا اس حق یقین کے ساتھ کہ یہ برحق ہے۔ اور جب مجھے آخرت کا یقین ہو جائے گا کہ میں نے ایک ایک چیز کا حساب اس اللہ کو دینا ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، اور وہاں نہ میرے مال، نہ اولاد، نہ کوٹھیاں، نہ کاریں، کسی چیز نے کام نہیں آنا، صرف ایمان یقین مانے ہم سیدھے ہو جائیں گے۔ صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، رسولوں کو دیکھ لیں، وہ ان کو یقین تھا، اس یقین کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں ہمیشہ وہی کام کیا جو اللہ کو پسند تھا۔ صلی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی یہ یقین آ جائے کہ ہم نے یہ یقین دنیا یقین عارضی ہے، کسی وقت ہی چلے جانا ہے، تو پھر انسان آخرت کی ہو جو بھی کام تو کرے ادھر آپ رہ جب کے آخرت کے قرآن لیے۔ پڑھیں گے تو ایک ایک صفحے پہ عبرت، یہ سارے واقعات کس کے لیے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ سر جی وہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس سے تو ہم وہی تو وہی ہے نا، صحیح میں ہے، اللہ ایک نے کہا جرنل ہے وہی ایک صحیح جرنل ہے۔ بات کر رہا ہوں نا، نہیں، وہ بات تو بات آپ ہے۔ اس لیے میں آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہم اس موت کو بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور موت ہم بس ہاں پلیز جی بحث مت کیجیے، وقت ضائع مت کیجیے۔ جب قرآن پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی یہ کتاب برحق ہے، تو آپ کو مرنے کی یقین اس وقت آئے گا، ورنہ یہ جو دنیا پرستی میں لگ کے اور مرتے موت کا یقین ہمیں نہیں پتہ لگے گا۔ وہ صورتحال ہماری اس لیے کہ ہم دنیا میں غرق ہیں۔ اب آئیے، یہ آئندہ آپ کو تینوں مضمون زبانی یاد ہونے چاہیے مکی صورتوں کے۔ اب آئیے مدنی صورتوں میں۔ اچھا، مکی صورتوں میں اگر آپ غور فرمائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 13 سالہ دور ہے نا، یہ قرآن افراد کی اصلاح کر رہا تھا، اور ان افراد کو تیار کر رہا تھا کہ جب موقع بنے، اور موقع کب بنا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں حکومت مل گئی۔ اب حکومت کا کام ہے کہ وہ ایسے قانون نافذ کرے جو معاشرے کے لیے بہت ہی اچھے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ جس خالق، مالک، رازق اور حاکم نے اس پوری تخلیق کائنات کو کیا، انسانوں کو کیا، انسانوں کو بہترین صلاحیت عطا فرمائیں، ان کے لیے بہترین نظام صرف اسلام کا نظام ہے۔ اسلام سے متصادم نظام، اسلام کے برخلاف کام کرنا، بالکل اپنے ملک کو دیکھ لیں، آج کی امت مسلمہ کو دیکھ لیں کہ کس قدر فساد زدہ ہے ہمارا معاشرہ، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو مدینے میں نازل ہوئے، مدنی صورتوں کا سب سے بڑا مضمون، اور میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ احکامات سورہ بقرہ کا آخری نصف، سورہ آپ کی مائدہ، سورہ نساء، مدنی صورتیں ساری جو ہیں، ان میں اگر جہاد کے احکامات آپ نے دیکھنے ہیں تو سورہ انفال اور سورہ توبہ میں۔ اب اگر مجھے یہی نہیں پتا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، کہ یہ احکامات کہاں ہیں اور ان احکامات کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، تو میں کیسا قرآن کا طالب علم ہوں؟ مجھے بتائیں نا، میں کیسا صاحب ایمان ہوں؟ مجھ سے تو کافر بہتر ہے کہ وہ جو کفر میں اپنے لگا ہوا ہے صبح شام۔ میں قرآن پڑھ کے قرآن کو پتہ ہی نہیں ہے اس قرآن کے مطالبات کیا ہے، مجھے اس کے مطابق کرنا کیا ہے۔ وہ کم از کم دنیا میں تو کامیاب ہے نا۔
میں دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوں. بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد تو قرآن پڑھتی ہی نہیں، نہیں اور پڑھتے پڑھتے تو بھی ہے تو نہ پڑھنے کے برابر۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے ہوں گے. میں اور آپ تو ٹھیک ٹھیک پڑھے نا. جی سر بالکل۔ دیکھیں نا، آپ لوگ 1 گھنٹہ صبح نکالتے ہیں کس لیے؟ اس قرآن سے زائدہ صاحبہ آپ کا فون مائک آن ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ایمان بغیر عمل کے ہوگا، مجھے قرآن میں ایک آیت بتا دیجئے کہ صرف ایمان کی بنیاد پر بخشے. ایک آیت بتا دیجئے. آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ ساتھ ایمان وہ قابل قبول ہوگا جس کے مطابق انسان عمل کرے گا. اور یہ قرآن فیصلہ کرے گا کہ میرا ایمان کیسا ہے اور میرے اعمال کیسے ہیں. اگر وہ قرآن کے مطابق ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو. احکامات اب سمجھ آ گیا ہمیں کہ کوئی سوال اس کے اوپر کہ قرآن کی مدنی صورتوں میں احکامات کیوں آئے ہیں اور کہاں آئے ہیں؟ کوئی سوال؟ اس کے بعد قرآن کا دوسرا بڑا مضمون جو ہے وہ کیا ہے؟ منافقت سر۔ نہیں، اہل کتاب اور پھر منافقین اور پھر جہاد و قتال۔ اب آپ نے کھول لیا ہے مجھے لگتا ہے اپنا ہینڈ آؤٹ. اچھا، اہل کتاب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوال یہ ہے کہ اہل کتاب سارے کے سارے جو تھے وہ اصل میں حضرت یعقوب کی اولاد جب بگڑی تو وہ اہل کتاب بن گئے، اور اس میں پھر 2 گروپ بن گئے. حضرت عیسیٰ تک تو سارے کے سارے یہود رہے بگڑے ہوئے. اصل میں کون تھے یہ جو اہل کتاب اصلی جو شروع میں تھے؟ کیا تھے؟ یہود سر۔ مسلمان تھے، مسلمان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے ہوا سماکم المسلمین. جو حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب مسلمان تھے، حضرت یعقوب کے جو حضرت یوسف مسلمان تھے، اسی طرح جو سارے انبیاء آئے اور ان کے ماننے والے جنہوں نے تورات کے مطابق زندگی گزاری، موسیٰ کی شریعت کے مطابق، وہ مسلمان تھے. دوسرے جو بگڑے وہ یہود ہو گئے. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اب یہود رہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، قرآن بتاتا ہے. تو انہوں نے جب اصلاح پیش کی تو خود یہودی ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو پھانسی پر چڑھانے کی، سولی چڑھانے کی کوشش بھی کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. لیکن جو ان کے ماننے والے تھے وہ جب شروع میں سارے کے سارے مسلمان تھے، لیکن جب بگڑے تو وہ عیسائی بن گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک فی الذات کی انتہا کرتی. یہ ہیں اہل کتاب، اور ان کی تفصیلات جا بجا آپ کو سورہ بقرہ کا پہلا نصف جو ہے 40 آیات کے بعد وہ سارا کا سارا بنی اسرائیل کے بارے، یہود کے بارے میں ہے. اور سورہ آل عمران کا پہلا نصف اہل کتاب اور بالخصوص نصارہ عیسائیوں کے بارے میں ہے. کبھی آپ نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا؟ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اچھا، ان کو بیان کیوں کیا ہے قرآن نے؟ یہود و نصارہ کو تفصیل سے کیوں بیان کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا. ایسے ہی ہمارے لیے یہ عبرت کے وجہ سے. ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صرف انہوں نے جب دینی امامت ان کے پاس تھی دنیا کی سب سے پہلی بات، اور اس دینی امامت کا تقاضا تھا کہ اس دین پر عمل کر کے
اپنی ذات سے اس کا اظہار کرتے کہ یہ ہے دین، یہ ہے انبیاء کا پیغام، یہ ہے ان کی لائی ہوئی دینی احکامات اور اس پر عمل کرنے والے افراد کا سیرت و کردار، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان سے یہ مقام چھن گیا کہ وہ دنیا کی امامت کے قابل نہیں۔ اس کی پوری چارج شیٹ سورہ بقرہ کے پہلے نصف میں موجود ہے، اور وہ چارج شیٹ یہ ہے کہ یہ کام انہوں نے کیے، لہٰذا اللہ نے ان کو معزول کر کے دینی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی۔ مقصد کہ وہ ساری چیزیں بیان کیں جو انہوں نے غلط کاریاں کیں، تاکہ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو قیامت تک رہنی ہے وہ ان برائیوں سے باز رہے۔ آج آپ دیکھ لیں، وہاں سورہ بقرہ میں پڑھ لیں، اور اپنی آج کی نام و نہاد امت، یہ امت مسلمہ نہیں ہے، کیونکہ امت مسلمہ تو وہ ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من و ان پیروی کریں۔ تو آپ وہ پڑھ لیں، ان میں سے جو غلط کاریاں بنی اسرائیل نے کی، آج امت مسلمہ وہی کر رہی ہے آج کی۔ وہ بھی دنیا پرستی میں انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی آج دنیا پرستی میں، طاغوت پرستی میں، شیطان پرستی میں قرآن کو چھوڑ کر آج ذلت اور پستی کا نمونہ بن گئے ہیں۔ یہ ہے اہل کتاب، یہ ہے ان کا بیان قرآن میں، اور یہ بیان کرنے کی وجہ ہے جو میں نے آپ کو۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو؟ اچھا، اب تیسرا بڑا مضمون جو ہے وہ ہے منافقین۔ سورہ بقرہ جو نازل ہوئی ہے نا 2 ہجری میں، جنگ بدر سے پہلے، اس میں بھی 3 گروہ میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ پکے مسلمان 1 تا 5 آیت لکھوایا ہوا ہے، آپ کو خلاصہ آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد پکے کافر 6 اور 7 آیات، اور بقرہ کی 8 سے لے کر 20 آیات تک منافقین کا ذکر ہے۔ ان کی کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں کہ ان کی کیا خرابیاں، کیا منافقت کی کیا ان کے وجوہات ہیں، وہ ساری اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ پھر آپ ان کا کردار جنگ احد میں کیا رہا سورہ آل عمران میں، پھر سورہ نساء میں، پھر سورہ مائدہ میں، ان کی مختلف جگہوں پر تفصیلات آئی ہیں۔ یہ کسی معاشرے کے آستین کے سانپ ہیں منافق۔ آج امت مسلمہ کے حکمرانوں کو دیکھ لیں آپ۔ آپ اگر قرآن کو ٹھیک صحیح طالب علم بنے نا تو پتہ لگتا ہے، شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ذرا ان سے صرف نظری کرو، لیکن آخری صورتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ ان سے بڑے محتاط رہو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اگر آپ ان کو ڈھیل دیں گے تو وہ اسی طرح اقتدار پر قابض ہوں گے جس طرح آج امت مسلمہ جو ہے وہ انہی منافقین کے کنٹرول میں ہے۔ اور آج ہم فلسطینی مسلمانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھی عورتیں، چھوٹے بچوں کے لیے کوئی آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد ہے جہاد و قتال پر تبصرہ، بڑی تفصیل آپ کے پاس موجود ہے۔ مدنی زندگی کو آپ دیکھیں نا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جنگی کیمپ کی زندگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیں 2 ہجری میں تو بدر جیسا مارکا پیش آیا، 3 میں آپ کا احد کا معرکہ پیش آیا، 5 میں آپ کا وہ جنگ احزاب یا جنگ خندق ہوئی، گنتے جائیے آپ۔ اور تقریباً 70 غزوات اور سرایا جو ہیں
وہ مدنی زندگی کے 10 سالوں میں ہوا ہے. بڑی بڑی جنگوں کو چھوڑ دیں، 70 جو ہیں غزوات اور سرایا وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلاننگ آپ نے کی ہے، لیکن اپنی جگہ کسی دوسرے صحابی کو بنا کے بھیجا ہے سربراہ اس کے لیے. اگر یہ سارے مضمون مجھے سمجھ نہیں ہیں، نہ میں نے قرآن سے سمجھے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیسا مسلمان ہوں. اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے، اب میں نے شروع کر رہا ہوں سورہ حج، اور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آیات مکی ہیں یا مدنی ہیں، اور اس کی دلیل آپ کے پاس کیا، وہ دلیل بھی آپ نے دینی ہے. اگر کوئی سوال ہے تو پھر کر لیں، موقع ہے آپ کے پاس، ورنہ میں آپ سورہ حج شروع کرنے لگا ہوں. مکی اور مدنی صورتوں کے مرکزی مضامین کے حوالے سے کوئی سوال ہو. اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں، اور پہلی آیت ہے، بڑے غور سے سنیے. یا ایہا الناس، خطاب کس سے ہے؟ پوری ہم انسانیت لوگ سے. ہم لوگ پوری انسانیت سے. کیوں؟ قرآن ایک مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. مسلمانوں نے کیونکہ اس کو اللہ کی کتاب برحق سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے، اس لیے ان کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اسی کتاب کے مطابق تمہارے اعمال ہونے چاہیے. لیکن کتاب نازل ہوئی ہے پوری انسانیت کے لیے، اور انسانیت کا بھی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان ہے، اس کو اگر ہدایت چاہیے تو یہ ہدایت صرف اور صرف اس کتاب سے ملے گی. اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایہا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں. وہ انسان بھی جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا، اور وہ انسان بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد پیدا ہوا ہے، اور قیامت تک انسان آتے رہیں گے، سب کو خطاب ہے. کس بات کا خطاب ہے؟ اتقوا ربکم، اس رب کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر کر برے اعمال چھوڑ دو اور نیک اعمال میں جلدی کرو. یہ ہے تقوی کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے انسانوں سے کیا چاہتے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں. اتقو سر. ہاں، لیکن اتقو کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اتقو کا مفہوم کیا ہے؟ برائیوں سے بچو اور نیکیوں میں سبقت کرو. کیوں؟ قرآن و سنت کے اوہو، مطابق کیوں چلو کیوں؟ تاکہ جنت حاصل کر سکو اور آخرت تمہاری انجام اچھا ہو. نام بہت برا ہے اس لیے. آپ دنیا اور آخرت آخرت دونوں سمجھ جائیں. دنیا جس میں رہتے ہو اس کا بھی ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں، امن سکون کا گہوارہ جب بنے گی جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، نیکیوں میں سبقت کرو گے، برائیوں کو مکمل چھوڑ دو گے، ان سے اجتناب کرو گے، تو تمہاری دنیا سنورے گی. یہ آپ ایک دم جنت پہ مت چلے جایا کریں. خود دنیا ہمارے لیے، دنیا پہلے ہے، دنیا میں جنت کمانی ہے اور جنت بعد میں ہے. تو دنیا کی عزت سرفرازی بھی ساری کی ساری اللہ کے تقوی میں ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، تقوی کے ساتھ رب کا لفظ کیوں آیا ہے یہ بتائیں. اتقوا ربکم، بھائی اور بھی اللہ کے 99 نام ہیں، یہ کیوں آیا ہے؟ جس میں کسی قسم کا شرک نہ ہو، اللہ کی ذات پہ ہی تقوی رکھنا ہے نا. کیونکہ وہی تمہارا رب پالنے والا وہ ہے. پالنے والا وہ، پرورش کرنے والا وہ، نگرانی کرنے والا وہ، اقتدار والا وہ، حاکم وہ، ہر چیز کا مالک وہ ہے جب اس نے پیدا کیا آپ کو، تو اس لیے یہ اسی سے ہوئی ڈرو. نا بات کہ رب کے یہ پانچوں معنی جو ابھی آپ نے بتائے ہیں، اس لیے اس کا تقوی اختیار کرو کہ وہ تمہارا حاکم، مالک یوم الدین ہے. جب تم اس کے سامنے پیش ہوگے قیامت کے دن، تو یہ تقوی والے اعمال جو کرنے والا ہے وہی کامیاب ہوگا.
جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے عدت للمتقین، یہ جنت صرف متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں جن شخص میں تقوی نہیں ہوگا، برائیوں سے دنیا میں نہیں بچے گا، نیکیاں نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہے۔ اچھا، اس رب سے کیوں ڈرو؟ بتائیں مجھے، کیوں ڈریں ہم اس رب سے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اس لیے کہ وہ قیامت کا زلزلہ جب وہ برپا ہوگی، اس کی ابتدا کس سے ہوگی؟ زلزلے سے ہوگی، اور وہ اتنا ہولناک زلزلہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ہولناک زلزلے میں کیا ہوگا بلا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا سر۔ نہیں سر یہ نہیں، آگے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم بیان آیت کے فرمایا اندر رہیے، ختم ہو کل جائے گا۔ امور ایک بات يوم سنیں ترون يوم پلیز، ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آیت میں رہ کے پڑھ، لیکن ایک بات بڑے غور سے سنیں۔ یہ جو آپ آیت کے اندر رہ کے تشریح کریں تاکہ آپ کو پوری طرح گرفت ہو، یہ جو آپ ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں قرآن میں، ادھر کی ادھر لگا دیتے ہیں، یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اتنی عظیم ہولناک ہوگی وہ کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے، دودھ پیتے بچے سے کو بھول جائے گی۔ اب آپ خواتین ہیں، مجھے بتائیں کہ دنیا میں سب سے جو دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے عزیز متاع کیا ہے بلا؟ اس کا بچہ سر، اس کی اس اولاد کا بچہ ہے۔ اس کو دودھ پلانا وہ نہیں بھولتی، وہ بیمار ہو، بخار ہو، کھانسی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو وہ اس فرض سے غافل نہیں ہوتی۔ کبھی سوچیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو، پینے والے بچے کو بھول جائے گی۔ پھر اور واضح کرنے کے بتا دو کل ذات حمل حملہا، اور ہر کل ذات حمل حملہا، ہر ذات حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، جانور ہوں، ماں، انسان ہوں۔ اتنا ہولناک اور خوفناک ہوگا کہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوگی۔ پہلی کہ اب ایک ایک کر کے دیکھیں، پہلا یہ کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، جو ناممکن ہے ادروائز، یہ تو عذاب کی ہولناکی ہے۔ نمبر دو، ہر حاملہ چیز اپنا حمل گرا دے گی، اتنا خوفناک ہو۔ نمبر تین، وَتَرَى النَّاسَ سُکارا، تو دیکھے گا کہ لوگ ایسے ہیں جیسے کسی نشے کی حالت میں ہوں۔ وَمَا هُمْ بِسُکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اتنا سخت عذاب ہوگا کہ ان کے، جس طرح شراب پی کے بندے کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ شدید، یہاں نہ صرف ہوش و حواس جائیں گے، بلکہ اس کو اتنا شدید زلزلہ ہوگا، اتنا شدید عذاب ہوگا کہ وہ مارے خوف کے وہ بالکل ایسا ہوگا جیسے نشے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب مجھے اس آخرت کے ان مراحل سے گزرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دنیا میں جس اللہ نے جس خبر دی ہے، اور اللہ کی خبر 100% صحیح ہے، اللہ حق ہے، وہ حق ہی فرماتے ہیں، تو یہ ہوگا حال، یہ ہوں گے مراحل جن سے مجھے قیامت کی ابتدا میں سابقہ پیش آئے گا۔ تو اس سے میرے اس آخرت کا یقین پختہ ہو جانا چاہیے۔ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ، اگر میں اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھوں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جب میں مرے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہوں تو اتنا مجھے خوف نہیں آتا جتنا یہ پڑھ کے خوف آتا ہے، اگر میں اس کو سمجھ کے پڑھوں تو۔ اگر میں ختم پہ ختم کرتا جاؤں تو مجھے کیا پتہ کہ اس کے اندر کیا ہے۔
اچھا، اب ذرا پہلے تو میرا آپ کا سوال ہے کہ یہ سورت کا یہ حصہ جو ہے یہ مکی ہے یا مدنی ہے اور کیوں ہے؟ مکی ہے اس لیے کہ اس میں آخرت کا خوف دلایا گیا ہے. بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ مکی حصہ ہے، قرآن مکی قرآن ہے جس میں آخرت کی ہولناکی، یہ آپ دیکھ لیں، آخرت کی ہولناکی مکی صورتوں میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ حصہ جو ہے یہ سورت کا مکی ہے. اچھا، اب 4 لیکچر ہم نے پڑھے ہیں کہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں جو بیان ہو رہا ہے کہ وہ زلزلہ آئے گا تو یہ کون سا سور ہوگا. 3 سور ہم نے یہ پڑھے، میں پھر بتا یہ دیتا ہوں. پہلا سور ہوگا یہ. بھابھی ذرا آپ چپ رہا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو باقی لوگوں کا بھی. اچھا جی، انہوں نے کہا یہ پہلا مرحلہ ہوگا تو پہلا سور ہوگا، تو یہ پہلا کیوں ہوگا؟ سر یہ کیونکہ سارے سر پہلے سور میں نا ساری گھبراہٹ اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، ہاں، گھبراہٹ فضا. فضا ہو جائے گی. تو اچانک ہوگا. اچھا، یہ سارا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں نا یہ معاملہ، تو آپ کو پورا قرآن میں دیکھیں یہ مراحل اور اس کی ترتیب بالکل سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، اگر آپ سمجھ لیں گے. 3 لیکچر ہم نے اس پہ لیے ہیں، آپ دیکھیں 4 بلکہ. اچھا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا سور ہوگا جس میں سراسیمگی پھیل جائے گی، او ہر چیز ڈر خوف زدہ. اچھا، اب اس مرحلے کا ذکر سورہ لکھیں، اپنے پاس لکھیں خدا کے لیے. الحاقہ کی 13 تا 15 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. الحاقہ 13 تا 15 سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے. چند آیتیں ہم سمجھ جائیں گے نا تو دوسرے کئی سارے مقام ہمیں سمجھ آ جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ. وَحُمِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّةً دَكَّةً 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 واحدًا. تو یہ زمین اور آسمان کو ایک دوسرے پر لگایا جائے گا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ ہے وہ دن جب وہ قیامت واقع ہوگی. تو بالکل آپ نے دیکھا یہ پہلے سور کے فوراً بعد کے حالات ہیں. پھر لکھیں سورہ زلزال کی آیت 1 تا 3. سورہ زلزال آیت 1 تا 3. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری کی پوری زمین ہلا ماری جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے پیٹ کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی زمین. کون سے بوجھ ہوں گے جلدی بتائیں. انسان بھی ہوں گے اور اس کے اندر دفن ہے سر. جانور کچھ زمین میں موجود، سونا وہ چاندی سارا معدنیات. دیکھیں، اب یہاں ہمارے تھوڑا سا عقل استعمال کریں جو اللہ نے دی ہے. انسان تیسرے سور جب پھونکا جائے گا تو زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے. یہاں اس کے اندر جو دفن ہے، خزانے دھاتوں کے اور دیگر چیزیں جو کچھ ہے وہ نکال باہر کرے گی. کیوں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے، وہ تیسرے مرحلے کی بات ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان اتنا پریشان ہوگا کہ یہ زمین کو ہو کیا گیا ہے. اس نے سارا لوہا سونا کاپر پتہ نہیں کیا کیا دھاتیں نکال کے باہر پھینک دی ہیں. یہ وہ دھاتیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اس لیے رکھی تاکہ انسان اس سے نکالے اور مستفید ہوں. یہ ہے واقعات سورہ زلزال کے 1 تا 3. کوئی سوال؟ پھر سورہ نازیات میں دیکھیں، لکھیں سورہ نازیات کی آیت 1. یوم ترجف راجفتو، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا.
तत्बहुहा रादिफा, उसके बाद दूसरा झटका, कुलूब यौम इज़िन वाजिफा, उस दिन दिल कांप रहे होंगे, व अबसारुहा खाशिया, और निगाहें खौफ ज़दा होंगी। फिर ये पहले उसी की बात है। सूरा वाक़िया की आयत नंबर 1 लिखें, इज़ा रुज्जतिल अर्द रज्जन, जिस रोज जमीन झंझोड़ डाली जाएगी। सर जी ये अल-ज़लज़ाल की आयत है। ये जो मैं पढ़ रहा हूं, जी जी सर जी। इज़ा रुज्जतिल अर्द रज्जन, नहीं सर जी, ये वाकया की सॉरी। वाकया। हाँ जरा सोच के बोला करें, क्योंकि सब लोग फिर गलतफहमी में मुब्तला हो जाएंगे। इज़ा रुज्जतिल अर्द रज्जन, जिस रोज जमीन झंझोड़ डाली जाएगी, व बुस्सतिल जिबाल बस्सन, और पहाड़ रेजा रेजा होकर गुबार आलूद, हाँ रेजा रेजा हो जाएंगे, फ़कानत हब्बा अम्मुम बस्सन, और गुबार की तरह उड़ने लगेंगे। अच्छा, सूरह मुजम्मिल की आयत 1, ये बड़ी शुरू में नाजिल होने वाली है। तो आप देखें कि कुरान ने इस यकीन पैदा करने के लिए आखिरत का बिल्कुल इब्तदाई सूरतों में, फ़कैफ़ तत्तकून, तुम कैसे बच सकोगे, इन कफर तुम, अगर तुमने कुफर किया। भला या ये जो कैसे बचोगे जब कि तुमने कुफर किया, ये कौन से वक्त की बात कुरान कर रहा है? पहले सूर के वाक्य की। आगे लिखा हुआ है मैडम, आप बिल्कुल कुरान को नहीं देखती। जब मैं कुरान पढ़ा रहा हूं तो मेरा सवाल आयत के बारे में होता है। यौम यजअलुल विल्दान शैबा, वो दिन इतना आफत ज़दा होगा कि बच्चों को बूढ़ा कर देगा। बस पहला सूर आपने सुन लिया, आप उसी को बोलते जा रहे हैं। आप आयत को देखें कि कितना हौलनाक होगा, कि आप सोचें बच्चे को बूढ़ा होने के लिए 50-60 साल चाहिए। ये इतना खौफनाक होगा कि बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। सोचें जरा, उसकी खौफनाकी और हौलनाकी का बयान है। और कैसा शरीर, अस्समाउ मुनफतरम बिह, जिसकी शिद्दत की वजह से आसमान फट रहा होगा। अब आप और मैं ये समझ के पढ़ें तो मुझे बताएं, ये वाकयात मेरी जब क़यामत होगी तो मुझे उसमें गुजरना होगा। अगर जब मैं इस पे आऊंगा तो फिर मेरा यकीन बनेगा, वरना सर यकीन जी नहीं ये बनेगा। सूरह मुजम्मिल तो नहीं है? किसकी है ये? ये सूरह मुजम्मिल की सर नहीं है ये ये? सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 है। ठीक है 10 नंबर है, सर ने 1 लिखा ही है। 10 नंबर, सॉरी, ठीक हो गया। जी अब आप बताएं, जी। ये पढ़ेंगे ना, फिर उस क़यामत का यकीन आपको आएगा। वरना अगर, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान नाजिल किया कि लोगों में ईमान और यकीन पैदा जब होगा जब उसके वाकयात आखिरत के उनके सामने रखे जाएंगे। अब आपको पूरी तरह समझ आ जाना चाहिए कि हमने पहले सूर पर, जिसका जिक्र सूरह हज की आयत 1 में है, उसके बारे में कितनी आयतें मैंने आपको लिखवा दी हैं। मैं आपकी जगह होना तो मैं ये सारी आयतें खुद पढ़ूं जब लेक्चर ख़त्म हो जाए, ताकि मैं इसको पूरी तरह समझ जाऊं। अब फिर उस दिन की सख्ती आपने सुन चुके हैं कि आयत नंबर 2 में, यौम तराउनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस रोज तुम देखोगे कि हाल क्या होगा, दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। और दूसरा, वह तदअ कुल्लु ज़ात हमलिन हमलहा, और हर हामला का हमल गिर जाएगा। वह तरन नास सुकारा, तो देखेगा कि लोग मदहोश हैं। वह माहुम बेसुकारा, वो मदहोश असल में मदहोश नहीं है, बल्कि मसला क्या है, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का जो क़यामत का अज़ाब है वो इतना सख्त है
کہ ان کے دماغ بالکل عقل سے خالی اور خوفزدگی کا ان پر ایک طاری ہے صورتحال۔ کوئی سوال آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ اب وہ اللہ جس کا اوپر ذکر آیا ہے کہ جو اتنا طاقت کا سرچشمہ ہے کہ ایک حکم سے زمین آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور پھر انسان، جانور، حیوان، ہر چیز کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جب یہ قرآن سے ہٹ جاتا ہے تو اب اس کی کیا حالت ہے، اس کا بیان آیت نمبر 3 میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، میں یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم فل جو ہیں وہ اللہ کے بارے میں بالکل بحثیں کرتے ہیں جیسی یہاں اس آیت میں ہے۔ تو یہاں علم سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت سر وہی الہی کا علم۔ وحی الہی کا علم، قرآن و سنت کا علم۔ اگر وہ ہوگا نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس کے پاس وہ علم ہے اس کو فائدہ کیا ہے؟ دلیل ہوگی سر اس کے پاس۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بات اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ ہاں، تعالیٰ کی معرفت طاقت کیا ہوگی، اللہ کیا ہستی ہے اور اس کی کیا طاقتیں، قدرتیں، علم، حکمت کیسا ہے، یہ صرف اور صرف علم وحی اور قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے۔ جو اس سے واقف ہے وہ اسی کے نتیجے میں اس کا ذہن بھی اتنا مطمئن ہوگا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اسی کی بات مانے گا، کیونکہ اس کے علم نے اس کو بتا دیا ہے، وہی علم وحی نے، کہ وہ ہستی کیا ہے۔ اگر اس کے پاس وہ علم وحی نہیں ہے، دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی ڈگری ہے وہ جاہل ترین انسان ہے۔ انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب علم وحی کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو مدینے والی ریاست بنتی ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈگریاں اور یونیورسٹیاں، تو آج کی دنیا ہے، آپ دیکھ لیں کس قدر اذیت ناک ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے یہ ڈگریاں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، میں نے ڈگریاں لی ہیں، لیکن یہ ڈگریاں بغیر قرآن و سنت کے علم کے بالکل ناکارہ ہیں۔ اچھا، اب بڑی آیت کو ابھی ختم نہیں ہوئی، میں نے آدھی پڑھی ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو بغیر علم کے نا، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں نہ مانتے وہ پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کی کریں، چاہے وہ کسی اور طاغوت کی کریں، چاہے وہ شیطان کی کریں، چاہے وہ اپنے نفس کی کریں، پیروی وہ کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی پیروی کرنے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حد بندی کر دیتا ہے کہ یہ ہیں وہ چیزیں جس کی تم پیروی کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہوں گی۔ اچھا، یہاں ایک لفظ ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا جھگڑا کرتے ہیں؟ سر جی اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی خدائی کے اندر، اللہ کے اس کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، توحید کے اندر اللہ کی بھیجے ہوئے اختیارات، تعلیمات کے اوپر، حقوق کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں۔ پر آخرت کا بھی اوپر، آخرت کا بھی ان کو نہیں یقین کہ آخرت قائم ہوگی۔ سر کہتے ہیں دنیا ایک دھماکے کے نتیجے میں بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں، اب خود سے بڑی ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب بڑے دیکھیں، آپ سارے جواب آپ کے پارشلی ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ قرآن سے جواب دیں گے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیں آپ غور سے۔ اللہ کے وجود کے بارے میں سب قائل ہیں، آپ پڑھ لیں قرآن۔ مکے والے کہتے تھے کہ ہاں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے سب کو، اللہ ہی دنیا کا مالک ہے، تو اللہ کے وجود سے پہ ان کو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا تھا تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر جھگڑا تھا۔
اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جھگڑا تھا، اور جھگڑے کے نتیجے میں انہوں نے بت پرستی کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے پیر فقیر یہ جو بھی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنایا. تو اصل میں معاملہ جھگڑا تھا اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کا. پہلے بات کو سمجھیں کہ یہاں جھگڑا کس بات کا ہے. اب آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ یتبع کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی پیروی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو یقین ہی نہیں کہ ساری طاقتیں اور قدرتوں کا مالک اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیں بچا لے گا. وہ امریکہ تو خود ڈوب رہا ہے. وہ امریکہ تو ساری دنیا اس کے ساتھ تھی، وہ افغانستان میں بری طرح شکست سے. اور اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان جنرلوں کو جنہوں نے وہاں غلطیاں کی ان کو پکڑیں گے. ابھی دیکھنا پکڑ سکتا ہے یا نہیں. اس کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا. کیوں؟ طاقت کے جو پہلو ہیں، جو طاقت کے جو مختلف ڈویژنز ہیں، اس میں اس کی بڑی لمیٹڈ پاور ہے. ساری طاقتوں کا قدرتوں کا دنیا اور آخرت میں مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں کسی کو دی ہے تو آزمائش کے لیے دی ہے. میں نے آپ سب کو بھیجا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، وہ جو نیا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ کمینہ کتنا مغرور ہے. دیکھا ہے آپ نے کہ وہ، جی سر دیکھا ہے. کاش ہم دیکھیں تو ہمیں ایمانی غیرت ہمیں صاف صاف بتائے گی کہ اللہ اس شخص کو پکڑے گا. کیوں؟ جس تکبر اور جس غرور سے وہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کر سکتا ہوتا تو اسرائیل آج دنیا میں سب سے کمزور ہے. اور کن کے ہاتھوں کمزور ہوا ہے؟ بے بس مجاہدین فلسطین سے. قرآن کو جب پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ہمارا ایمان، ہمارے اندر طاقت اور قدرت اللہ کی معیت کی وجہ سے اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم بالکل صحیح انالیسس کریں گے. اچھا، اوپر کا آنا آیت نمبر 3 میں برس ساتھ یہ سوال آپ بالکل نہیں کرتے. مجھے بالکل پتہ ہے کہ کہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوال نہیں کرتے. اوپر کا آنا آیت نمبر 3 میں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اور جب اللہ کی طاقتوں اور قدرتوں کا اندازہ نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بتوں میں، شیطان میں، طاغوت میں ان طاقتوں کو سمجھ لیتے ہیں ان کے پاس ہے. ان کی جب اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ. حالانکہ اس کا کہ نصیب میں لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ شیطان مرید کا. شیطان کا. شیطان مرید کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک. اور آج ہم میں سے اکثریت کس کے پیچھے چل رہی ہے؟ سر یہی کچھ کر رہی ہے. شیطان اور اسی طاغوت کے شیطان کا. پیچھے سر. تو سوچیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ فرما دی ہے کہ اس کو تو اللہ جو اس کو دوست بنائے گا اللہ وہ گمراہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جیسے انسان جو نبی تھا، کس طرح اس نے ورغلایا، اور جب اس کی بات مانی جو ہی تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر کس طرح مشکلات میں پھنس گئے. قرآن پڑھنے والا بندہ بالکل ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتا ہے. آج ہم اسی شیطان کو اپنا دوست تولاہ، جو شیطان کو دوست بنائے گا. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کہہ رہے ہیں. ایک تو اس کو گمراہ کرے گا، نمبر 2 وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے عذاب جہنم کے عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا کہ اے جا تو سیدھا وہاں پہنچ، کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے. آیت نمبر 4 کے بارے میں کوئی سوال؟ اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین.
یہ جو انہوں نے دعا پڑھی ہے نا، میں ایک دفعہ شلمبرجے میں تھا تو پاکستان میں ایک عصر کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے یہ حدیث سنائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص فجر اور عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے مغرب کی نماز کے بعد، فجر اور مغرب مغرب، دونوں مغرب نمازوں کے بعد. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگر صحیح بات ہو تو پتہ ہو تو بولا کریں، اگر صحیح نہیں ہے تو کنفیوز نہ سب کو کریں۔ صحیح ہے تو میں آپ کی بات بھی مان لوں گا اور میں اپنی بھی اصلاح کر لوں گا۔ مغرب کے بعد کہا ہوا ہے، باقاعدہ حدیث ہے، فجر اور مغرب کے بعد۔ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، عصر مغرب کے درمیان۔ سر میں نے آپ بھی مغرب بھی پڑھی ہے۔ آپ مغرب کے بعد پڑھیں یا عصر اور مغرب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، قبول ہوگی۔ لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں، 5 وقت، 7 وقت، 7 دفعہ جو شخص اللہم اجرنی من النار پڑھے گا، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے اللہ جہنم سے اور اپنے اعمال ٹھیک رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جہنم سے بچائے گا۔ اچھا، اب آ گئی آیت نمبر 5، لیکن وقت اوپر ہو گیا ہے، آج اس کو پڑھ کے آئیے اور کل سوال ہوں گے اس کے بارے میں۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیسے بنایا، پھر نطفے سے بنایا، پھر نطفہ علقہ میں تبدیل ہوا، پھر علقہ مخ اس میں مدغہ میں تبدیل ہوا، پھر اس کے ہڈیاں بنائی گئیں، پھر اس کا گوشت بنایا گیا۔ یہ ہماری انسان کی پیدائش کے جو مراحل یہاں بیان ہوئے ہیں، آپ یقین مانیں آج 2024، 23، 22 میں کتنے لوگ اس پر مسلمان ہوئے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ایمبرولوجی کے، کہ انہوں نے اس بات کو دیکھا جب قرآن میں، تو آج سائنس 2024 میں پوری طرح اسی چیز کو ویریفائی کر رہی ہے جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ سے بذریعہ وہی اللہ نے بتائی، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے۔ تو اسی طرح بالکل یہاں ان چیزوں کو ہم نے کلیئرلی سمجھنا ہے۔ کل کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی یہ آیت بھی لمبی ہے اور اس کے حصے بھی بہت سارے ہیں۔ اصل میں اس میں جو میسج ہے نا، حصے جی اپنی جگہ، وہ میسج بڑا اہم ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمارے یقین کو اتنا پختہ کرے گا، اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں، کہ اس نے انسان کو بنایا کیسے ہے، کن مراحل سے گزر کے انسان بنا ہے۔ آپ سوچیں، ذرا غور کریں کہ وہ قطرے جو میاں اور بیوی سے مل کے نطفہ امشاجن بنتا ہے، میں اس کا آج کے پوری جتنی تحقیق ہوئی ہے نا، اس کا خلاصہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جزاک اللہ۔ لیکن آپ ذرا اچھے طالب علم بنے نا قرآن کے۔ سر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ ڈاکٹر لا صاحبہ اتنی بات نہیں ہے، اتنی بات نہیں ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بے جان نطفہ کسی کام کا نہیں، ناپاک ہے، اس سے انسان کو بنایا اور انسان کو دنیا کی بہترین مخلوق بنایا۔ سبحان اللہ۔ صلاحیتیں دیکھ لیں، احساس دیکھ لیں، ادراک دیکھ لیں، فہم دیکھ لیں۔ سر صرف ایک اسی آیت پہ غور کر لیں۔ جتنا آپ غور کریں گے نا قرآن میں، آپ کا ایمان اتنا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، بڑی پکی بات ہے۔ اور ابھی جو میں نے آپ سے شروع میں، آپ پہلے آتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سورہ، آپ سب لوگ لکھ لیں، سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53، اس کو پڑھ کے آئیں اور سمجھ کے آئیں۔ میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ آپ ابھی تک قرآن کو، اکثریت جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے اور قرآن کے معنوں سے تعلق ہے، لیکن اس کی سمجھ کے بعد اس کو غور و فکر کرنا اور اس بات پر یقین ہو جانا کہ یہ حق ہے اور صرف یہی حق ہے، اس سے ابھی تک ہم اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکے۔
میں غلط تو نہیں کہہ بالکل رہا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، بالکل بالکل صحیح ہے سر جی 100%. بالکل صحیح ہے جتنا سر جی وہ آپ آیت بولیے گا پلیز جی آیت بولیے گا جو پڑھ کے آیت آنی آپ نے 53 بولیے حامیم سجدہ حامیم حامیم سجدہ کی سجدہ کی طرف. 53 ٹھیک میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو. آیت ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں بھی اور خود اس کی ذات میں بھی، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا، انہ الحق، یہ قرآن حق ہے. یہ جب کل آیت پڑھیں گے نا 5 نمبر سورہ حج کی، آپ کو بالکل یقین ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے، کیونکہ ان ڈاکٹروں نے جو ایمبرولوجی کے ماہر ہیں وہ اسلام لے آئے اس کو حق سمجھ کے کہ یہ ان کے تجربات نے، اتنے صدیوں کی تحقیق نے بالکل اس کو ثابت کیا کہ انسان کس طرح نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقہ سے مضغہ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت پہ بھی غور کر لیں اور 5 نمبر کو بھی پڑھ کے آئیں اور یہ چیزیں بالکل سامنے رٹ کے رکھیں، یاد کر کے رکھیں کہ مکی صورتوں کے مضامین کیا ہیں، مدنی کے، کیونکہ سورہ حج میں کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے. انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہم آپ سب کو آپ توفیق لوگ دے. ناراض تو نہیں ہیں؟ کیونکہ میں اس لیے یہ تھوڑی سی سخت زبان استعمال کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے اندر تبدیلی آئے. سر جی نہیں ہماری نہیں کیا اللہ سر، ضرورت برکت ہے دے، اللہ ہم ناراض اللہ ہوں خوش رکھے. آپ الحمدللہ ہمیں سکھا رہے ہیں اور ہمارا دماغ کھول رہے ہیں اور ہمیں سر جی فکر کہتے آپ ہیں وہ سے دلوا رہے شاگرد ہیں ہی ہم نہیں جو ناراض جس نہیں کو ہیں سر کی ڈانٹ نہ پڑے، جس کو استاد کی سر ڈانٹ ہم نہ پڑے وہ شاگرد کبھی سر کامیاب ہم نہیں تو ہوتا. اپنے والد کی طرح سمجھتے ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میری بالکل یقین مانیں، سنسیئرلی یہ کوشش ہے کہ ہم سب قرآن کو اسی طرح پڑھیں سمجھیں جس طرح صحابہ اور صحابیات نے پڑھا اور سمجھا. سر ہماری عقل انشاءاللہ کہاں سر، اتنا کام کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور ناراض ہوں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم لوگ تو ایک دیکھ لیں نطفہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن صبح بتائیں گے سر، جزاک اللہ. کچھ اللہ بھی نہیں تعالیٰ ہے. کا درجہ ہمیں ٹیچر کا درجہ میرے رب نے کہاں پہنچایا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ملا دیا ہے. سبحان اللہ، بالکل بے شک. بالکل، اللہ کے بہت احسان ہیں ہم لوگوں پہ. الحمد ربنا للہ. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر.